جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں اہم ترین معلومات منظر عام پر آئی ہیں اور اس میں پرائم منسٹر کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں کہ ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید عمران خان سے رابطے میں تھے مبینہ طور پر. یہ اعلیٰ سرکاری ذرائع کے حوالے سے ہم خبر بریک کر رہے ہیں. اور جنرل فیض حمید ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ سے جدید اینڈرائڈ فون یوز نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے پرانے فیچر فون سے رابطہ کرتے تھے. یعنی کہ ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ سے مل کر مبینہ طور پر ریٹائرڈ فیض حمید عمران خان سے پرانے اینڈرائڈ کے بجائے پرانے فون کے اوپر سے رابطہ کرتے تھے. یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ دی گئی. آپ خبر ہم بریک کر رہے ہیں ادھر سے. اور جنرل فیض حمید کو جو 12 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا، ان سے یہ فون جو پرانا فون ہے، جو اینڈرائڈ نہیں ہے، وہ بھی برآمد کیا گیا. کالز ٹریس کی گئی کہ جس سے یہ مبینہ طور پہ خبر باہر آئی ہے، جو پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا کہ اس پہ کال سے یہ ثبوت مل رہے ہیں کہ اس پرانے فون سے جو اینڈرائڈ نہیں تھا، جنرل فیض حمید عمران خان سے رابطے میں تھے، عمران خان جیل میں تھے. یہ جب برآمد کیا گیا فون، اس کے بعد فیض حمید کی گرفتاری کے 2 روز بعد ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کو پکڑ کر اس سے اسی ساخت کا فون برآمد کیا گیا. تو منظرنامہ یہ بن رہا ہے کہ obviously عمران خان کے پاس تو نہیں تھا فون مبینہ طور پر. ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ جو تھے محمد اکرم، مبینہ طور پر ان کے پاس ایک پرانی ساخت کا فون تھا. وہ فون سے وہ رابطہ ہوتا تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا، جن کے پاس پرانی ساخت کا فون تھا جو پکڑا گیا. جب جنرل فیض حمید کا فون پکڑا گیا تو ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ کو پکڑا گیا، ان کے پاس ہی پرانا فون پکڑا گیا. اور یہ ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ جو تھے مبینہ طور پر پرانے فون کو لے کے جایا کرتے تھے عمران خان صاحب کی کال کوٹری میں، یا جو بھی ان کا ایریا تھا جہاں پہ وہ رہتے ہیں جیل میں اس وقت، اور وہاں سے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی بات کرایا کرتے تھے. ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ سے بیان لے لیا گیا مگر تاحال قانونی طور پر وہ لاپتہ ہیں. اور ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ جو ہے ان کے متعلق یہ بھی ذرائع اطلاع دے رہے ہیں، اعلیٰ سرکاری ذرائع، کہ وہ فیض حمید صاحب کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی میں گواہ کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. ان کی جو اہلیت ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں رجوع کیا ہے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کی کہ ان کو بازیاب کیا جائے. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ کل عمران خان نے میڈیا سے بات کرتے بلکہ آج کہا کہ جی جنرل فیض حمید کا ٹرائل بند ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ملٹری کورٹ میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس پہ سیکورٹی ذرائع کا بڑا شدید رد عمل آیا کہ باقی بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، سیکورٹی ذرائع کا ریئیکشن آیا عمران خان کے اس بیان پہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل بند کمرے میں سے نکال کے باہر کیا جائے. تو سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہوتے کون ہے بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے یا نہیں. اگر بانی پی ٹی آئی کو اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو بانی پی ٹی آئی تسلی رکھے وہ اوپن ہی ہوگا، ٹرائل اوپن ہی ہوگا، تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے تھے اور کرواتے رہے ہیں. کرواتے رہے میں جنرل فیض حمید آ جاتے ہیں. اب جنرل فیض حمید کا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جتنا اس کے بارے میں آپ پروب کریں گے آپ کو ڈرامائی چیزیں ملیں گی. جیسے آج ہم نے ابھی ایک خبر بریک کی، اس سے پہلے آپ کو کل ہم نے بتایا کہ فیمیل جیل جو ہے اس کی 2 سے 3 جو خواتین ملازمائیں تھیں جن کی ڈیوٹی بشرا بی بی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، مبینہ طور پر وہ بشرا بی بی کے پیغام ڈائریکٹلی جو ہے وہ مردوں کی جیل میں مرد ملازمین جیل کے جو تھے جہاں عمران خان قید ہیں ان کے ساتھ مل کے پیغام رسانی کرتے تھے. بلکہ فلمی سکرین پلے چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ جہاں تک میں سمجھاؤں ذرائع سے بات کر کے، وہ یہ ہے کہ جو ان کا 12 اگست کی ISPR کی پریس ریلیز تھی، جنرل فیض حمید کو گرفتار کرنے کی بات کی گئی، اور 15 اگست کی جو تھی جس کے بعد بتایا گیا کہ فیض حمید صاحب کے کہنے پر یا ان کے ایما پر یا ان کے بتانے پر 3 ریٹائرڈ افسروں کو گرفتار کیا گیا. تو جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے وہ شروع ہی تب ہوتی ہے جس وقت ثبوت اور شواہد ثابت ہو جائیں کہ یہ شخص مجرم ہے. اور یہاں پر جو سب سے بڑا جرم بادی النظر میں نظر آ رہا ہے وہ فوجی ایکٹ سیکشن 31 کی وائلیشن جنرل فیض حمید کے اوپر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک عام فوجی افسر جو ہے جس کا تعلق انٹیلیجنس سے نہیں ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک سیاسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتا، جبکہ انٹیلیجنس کا افسر ریٹائرمنٹ کے 5 سال تک نہیں لے سکتا. تو جنرل فیض حمید تو اعلیٰ ترین عہدے پر انٹیلیجنس کے فائز تھے، DG ISI تھے، DGC بھی رہے. ان پہ یہ الزام اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل مینوورنگ کی، انہوں نے ان کے اوپر بغاوت کا الزام ہے، ان کے اوپر حکومت گرانے کا الزام ہے، ان کے اوپر سازش کر کے حکومت گرانے کا الزام بھی ہے. باجوہ صاحب کے متعلق اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوئی، ذرائع سے آج بھی بات ہوئی، تو انہوں نے ذرائع نے یہ بتایا کہ باجوہ صاحب اس سے الزام سے مبرہ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک باجوہ صاحب نے عمران صاحب کے جنرل فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ کو توڑا تھا، جس گٹھ جوڑ کی روشنی میں پوری سیاست کو، پوری پارلیمان کو جو ہے وہ ایک پارٹی یا ایک شخص کی ول کے انڈر لایا جا رہا تھا.
اور باجوہ صاحب نے اس طرح توڑا گٹھ جوڑ کو کہ انہوں نے ان کو DGISI کے عہدے سے ٹرانسفر کر دیا. اب سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار ان کو کور کمانڈر پشاور کو پھر بنایا گیا. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دو ریزنس تھے. تو پرائم منسٹر کی بہت ضد تھی عمران خان کی کہ اگر ان کو DGISI سے ہٹایا جا رہا ہے تو کور کمانڈر پشاور لگایا جائے جنرل فیاض حمید کو, تاکہ وہ جو ان کی پالیسی تھی کہ وہ افغانستان سے طالبان ہیں یا جو لوگ بھی ہیں ان کو لا کے بسانے کی ایک پالیسی تھی, وہ فیض حمید صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان کی مرضی سے ہوئی سمجھتی ہے. اس لیے ان کو وہاں لگایا جائے تاکہ کام ایزی ہو جائے والا. اور دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ جنرل باجوہ نے ان کو DGISI کے ہٹانے سے جواز ہی یہ دیا تھا کہ وہ کور جب تک کمانڈ نہیں کریں گے وہ ریس پہ نہیں آ سکتے آرمی چیف, تو کہیں تو ان کو لگانا ہی تھا, تو ان کو پھر وہاں لگایا گیا. بانی PTI جو ہے وہ ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اتنی بڑی فیسلٹیشن جو ہے وہ اتنے عرصے سے مل رہی جب سے وہ جیل میں ہے اور حکومت سو رہی ہے. آج انہوں نے جیل میں بیٹھے بیٹھے, یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گارڈین کو ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کا انٹرویو دیا. اب ITV نیوز جو ہے برطانیہ کا چینل, اس کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو نومنتخب برطانوی پرائم منسٹر کو مبارکباد دی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برطانوی پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ آپ اس منظرنامے کو دیکھیں جس میں ایک پارٹی بمشکل اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگے, تصور کریں کہ اگر آپ کی فتح چرا لی جائے. برٹش پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں عمران خان, پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی گئی, آپ کو کیسا لگے اگر لیبر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو رات کے آخری پہر اغوا کیا جا رہا ہو. عالمی سطح پر برطانوی حکومت بڑی ذمہ داری ہے. برطانوی حکومت کو بھی اپیل کر رہے ہیں عمران صاحب اس انٹرویو میں کہ اس حکومت سے بہت زیادہ توقعات ہیں, کچھ کیا جائے. 1 برس ہونے کو آیا, مجھے 7 فٹ چوڑائی اور 8 فٹ لمبائی کی موت کی کوٹری میں قید رکھا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو دہشت گردوں کے لیے یا جنہیں سزائے موت سنائی گئی ان کے لیے مختص کی جاتی ہے.